ہمیں دھمکیوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ قومی سلامتی کے مشیر علی رجوانی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ایسا نہ ہو کہ تم مٹا دیے جاؤ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ پڑوسی ملکوں کو استعمال کر رہا ہے، اب ہمارے حملے پر کوئی شکایت نہ کرے۔ یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ ایران امریکہ پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا، ایسے الزامات صرف جنگ کو جواز دینے کے لیے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس جھوٹ کا واحد مقصد آپریشن ایپک مسٹیک کو جائز قرار دینا ہے۔ آپریشن اسرائیل کی مہم جوئی ہے، عام امریکیوں نے اس کی قیمت چکائی۔ ایران پر حملوں میں اموات کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید اروانی کہتے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 9669 شہری مقامات تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والی جگہوں میں 7943 رہائشی مکانات بھی شامل ہیں۔ حملوں میں شہری تنصیبات اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران اور دوسرے شہروں میں تیل تنصیبات پر حملے سے خطرناک آلودگی پھیلی۔ 8 مارچ کو بیروت کے ہوٹل پر اسرائیلی حملے میں ایران کے 4 سفارتکار جاں بحق ہوئے۔ ایرانی سفیر نے خط لکھ کر اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کر دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری جنگ روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، حملوں کی 37ویں لہر کا آغاز، تل ابیب، مقبوضہ علاقوں اور حیفا پر شدید حملے، ایرانی میزائلوں نے تباہی مچا دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر مسلسل 3 گھنٹے تک خرم شہر میزائل برسائے گئے۔ عراقی کردستان کے شہر اربال میں امریکی اڈے پر میزائل داغے، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکی بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون سے حملہ، اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ڈرونز اور میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق حیفر الباطی، شیبہ الفیلڈ اور پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری، دارالحکومت تہران، اصفہان، شیراز، قم، مکران اور دیگر شہروں پر شدید بمباری۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب متعدد دھماکے، اموات کا خدشہ۔ ایران میں شہادتوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی، ہزاروں افراد زخمی۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حملوں میں ہزاروں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ روز تہران پر حملوں میں 40 افراد شہید ہوئے۔ لیبنان کے مغربی علاقے بیکا میں اسرائیلی حملہ، 1 شخص شہید، 2 افراد زخمی۔ تنبین پہ اسرائیلی حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ لبنانی دارالحکومت بیروت میں اسرائیل کی بمباری سے رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی۔ اقوام متحدہ کا لیبنان پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان UN اسٹیفن ڈوجاک کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں اور انخلا کے احکامات کے باعث لاکھوں لبنانی متاثر ہوئے۔ بے گھر افراد کو علاج کی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ لبنانی حکومت کے مطابق جنگ شروع ہونے سے اب تک تقریباً 7,60,000 افراد بے گھر ہو چکے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، 2200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، ریکارڈ 100 انڈیکس کی 1,56,400 سے زائد کی سطح پر ٹریڈ۔ ایشیا کی اسٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، جاپان اسٹاک مارکیٹ کے نکی انڈیکس میں 2% کا اضافہ ریکارڈ۔ جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس بھی تقریباً 2.5% بڑھ گیا ہے۔ تائیوان اسٹاک مارکیٹ میں بھی معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی 1% اضافہ ریکارڈ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $83 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ 2 دن پہلے خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بڑھ کر $5,206 فی اونس ہو گئی۔ پاکستان اور IMF مشن کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا آج حتمی دور، وزیر اعظم کی مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت۔ ٹیکس ہدف میں 200 ارب روپے کی کمی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ IMF کا سپر ٹیکس تاخیر سے جمع ہونے پر لیٹ پیمنٹ سرچارج کا مطالبہ۔ FBR 30 جون تک زیادہ سے زیادہ سپر ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایران کی بہادر قوم نے ٹرمپ کے غرور اور امریکی فوج کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ ایرانی مسلح فوج کے ترجمان جنرل ابو الفضل کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے قاتل اسرائیلی حکومت کی حفاظت کے لیے ایران پر وحشیانہ جارحیت کی۔ دنیا کو معلوم ہو گیا امریکہ کی مغربی ایشیا میں موجودگی ہی غیر یقینی کا سبب ہے۔
امریکی فوج اب اپنی حفاظت کی یقینی بنانے کے قابل نہیں۔ دوسری جانب ایرانی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسری نے امریکہ کو خبردار کر دیا، کہا ابنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے اسکول پر میزائل حملہ نہیں کیا۔ ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے انہیں جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانیوں نے ٹام ہاک میزائل سے بچیوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل ہے ہی نہیں۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا ورچوئل اجلاس۔ کابینہ کی سعودی فضائی دفاعی نظام کی اعلیٰ صلاحیتوں کی تعریف، کہا دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو ناکارہ بنایا۔ سعودی عرب، خلیجی اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے مشترکہ وزارتی اجلاس قابل قدر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال۔ مارکو روبیو کی سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا سعودی دفاع مضبوط بنانے پر غور۔ رواں ہفتے سعودی شہر الخرج میں رہائشی علاقے میں میزائل گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان کا کویت پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حالیہ علاقائی صورتحال بشمول کویت پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم کا امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور کشیدگی میں کمی پر زور۔ اسحاق ڈار کا کویتی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی۔ سلامتی کونسل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ تاریخی تعلقات کو فروغ دینے کا اعادہ۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا تجربہ۔ صدر کم جونگ ان کہتے ہیں کہ بحری جہاز کو سپر سونک ہتھیاروں سے لیس کرنا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کی ایران پر حملوں کی مذمت، کہا امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے غیر قانونی ہیں۔ ایرانی عوام کے سپریم لیڈر کے انتخاب کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعاری اور توانائی بجٹ سے متعلق اجلاس۔ حکومت کے اعلان کردہ اقدامات کے نفاذ کا جائزہ۔ کفایت شعاری کے لیے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو توانائی بچت اقدامات نافذ کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ تمام وزارتیں اور ادارے کفایت شعاری کے تحت بند کی گئی گاڑیوں کی تصاویر کابینہ ڈویژن کو بھیجیں۔ ورک فرام ہوم کو مؤثر بنانے کے لیے ہر وزارت رپورٹ وزیر اعظم آفس بھیجے گی۔ ملک کے مختلف ایئرپورٹ سے آج مشرق وسطی کے لیے 84 پروازیں منسوخ۔ کراچی سے 20، اسلام آباد سے 18، پشاور سے 16 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت، بحرین کی 18 پروازیں منسوخ۔ پاکستان سے 12 دن کے دوران مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ برٹش ایئر ویز کا عمان، بحرین، دوحہ، دبئی، تل ابیب کی پروازیں رواں ماہ کے آخر تک بند رکھنے کا اعلان۔ برٹش ایئر ویز کے مطابق ابوظہبی کے لیے تمام پروازیں اس سال کے آخر تک منسوخ رہیں گی۔ کراچی پورٹ قاسم پر 4 LPG بردار جہازوں کی آمد۔ ہزاروں محکم میٹر گیس کی چارجنگ۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد 4 بحری جہاز LPG لے کر پورٹ قاسم پہنچے۔ بحری جہاز EVTL ٹرمینل پر موجود۔ انتظامیہ کے مطابق جہازوں سے تقریباً 30,000 ٹن LPG سپلائی سسٹم میں شامل کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے شفا ہسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار ڈاکٹر عثمہ کے وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ پیش۔ عدالت آئندہ ہفتہ کیس لگا دے، درخواست پر اعتراضات دور کر دیتے ہیں وکیل کی استدعا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ سماعت ملتوی۔ سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اعتراضات تکنیکی نوعیت کے اور بے معنی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا جو مقدمہ دائر ہوتا ہے اس پر اعتراضات لگ جاتے ہیں۔ عدالت سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔